انسان کے غرور کی اتنی سی اوقات ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے شیطان نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے نا؟ تو چل اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تجھے تیرا اللہ بچاتا ہے یا نہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ انسان آگے بڑھ رہا ہے اور انسانیت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ دماغ ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت انسان ایک ایسا پیاسا ہے جس کے سامنے ایک دریا جاری ہے اور وہ اس میں پانی پینے کے لیے آزاد ہے، لیکن اس کی روح جس چیز کے لیے بےتاب ہے اس کا کہیں پتہ نہیں۔ جانتے ہیں بد نصیب کون ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کی توفیق حاصل نہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے اس وجہ سے دل سے معاف کر دینا کہ روز محشر میرا رب بھی مجھے اس طرح معاف فرمائے گا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو یا پھر تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا، اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، کیونکہ اس میں نجات ہے، اس لیے کہ زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ بعض اوقات انسان کو اپنا اندر خالی سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ پاک کی محبت کی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سا جادو ہے سجدے میں، جتنا بھی جھکتا ہوں اتنا اوپر اٹھتا ہوں۔